عمران سیریز ناول پتھر کا آدمی بائے ابن صفی، پہلا حصہ مکمل ناول۔ اس بار اس زور سے پتھر لگا تھا کہ اس کی آواز دور تک سنی گئی تھی اور ایسا معلوم ہوا تھا جیسے وہ پتھر انسانی جسم کی بجائے پتھر ہی کی کسی شے سے ٹکرایا ہو۔ آس پاس کے لوگوں نے ان بچوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا جو اس پر پتھراؤ کر رہے تھے، لیکن خود اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بدستور جومتا ہوا چلا جا رہا تھا، نہ پل بھر کے لیے رکا اور نہ مڑ کر دیکھا۔ راہگیروں نے ان بچوں میں سے ایک آدھ کی پٹائی بھی کر دی تھی جو اس پر پتھراؤ کر رہے تھے۔ بچے بھاگ گئے اور وہ معمول کے مطابق اپنا راستہ طے کرتا رہا۔ تن و توش کے اعتبار سے دیوزاد لگتا تھا، بڑے بڑے الجھے ہوئے بالوں اور بڑے ہوئے شیو میں بھی اس کی ذاتی وجاہت کی جھلکیاں صاف نظر آتی تھیں۔ لباس ڈھیلا ڈالا اور بے ہنگم تھا، اس کے باوجود بھی ایسا لگتا تھا جیسے اس میں بھی کسی قسم کے سلیقے کو دخل ہو۔ کچھ دور تک وہ اسی طرح چلتا رہا، پھر دوسرے علاقے کے بچوں نے اس پر خشت باری شروع کر دی اور وہ اسی اطمینان اور سکون سے چلتا رہا۔ یہاں بھی کچھ لوگ آڑے آئے تھے اور بچوں کو بھگا دیا تھا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے روک کر پوچھتا کہ وہ کون ہے اور بچوں کے ہاتھوں اس طرح اپنی درگت کیوں بنواتا رہتا ہے۔ اگر کبھی کوئی اس ارادے سے اس کی طرف بڑھتا بھی تو نظر ملتے ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کا پورا جسم برقی جھٹکے سے ہل کر رہ گیا ہو۔ بڑی بڑی اور غیر معمولی طور پر چمکیلی آنکھیں پل بھر کے لیے بھی کسی کو اپنے سامنے نہ ٹکنے دیتی، لیکن آخر بچے اس پر پتھراؤ کیوں کرتے تھے؟ لوگوں کا کہنا تھا کہ کبھی اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوئی تھی جسے دیوانگی پر محمول کیا جا سکے۔ بچے اس پر پتھراؤ کرتے تھے، لیکن اس نے پلٹ کر کبھی ان پر پتھر نہیں چلایا تھا، کبھی اس قسم کی بکواس بھی نہیں کی تھی کہ بچے اس کو چھیڑتے۔ پچھلے ایک ماہ سے وہ شہر میں دیکھا جا رہا تھا، اس سے پہلے کہاں تھا یا کس حال میں تھا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آج کیپٹن فیاض کے اسسٹنٹ انسپکٹر شاہد نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کوئی بے حد خطرناک آدمی ہے اور شاید اس طرح اپنی پبلسٹی کر رہا ہے۔ مقصد خواہ کچھ بھی ہو، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور کئی جگہ پر اس پتھراؤ کے مناظر دیکھے، لیکن نہ تو اس نے مڑ کر دیکھا اور نہ اس کی رفتار ہی میں فرق آیا۔ پھر انسپکٹر شاہد کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ بھی پتھر ہی کا آدمی ہو۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑی لانڈری کے سامنے رک گیا۔ بچے یہاں بھی موجود تھے اور ان کے ارادے بھی صاف ظاہر تھے، لیکن لانڈری کے ملازمین نے انہیں بھگا دیا۔ پھر شاہد نے اسے لانڈری میں داخل ہوتے دیکھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کو اس نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا تھا۔ سلام کا جواب دے کر اس نے بائیں جانب اشارہ کیا اور وہ اسی طرف بڑھتا چلا گیا اور بالآخر ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد شاید لانڈری میں داخل ہوا اور کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ ہمارا دھوبی ہے، کیوں؟ شاہد نے اپنا شناختی کارڈ اس کے سامنے رکھ دیا، جس پر نظر پڑتے ہی وہ کرسی سے اٹھ گیا اور بوکھلا کر بولا، مگر کیوں جناب؟ اس کے بارے میں ہمیں معلومات درکار ہیں۔ بے حد شریف اور ایماندار آدمی ہے جناب، دوسروں سے کم اجرت لیتا ہے اور بہت تھوڑے وقت میں اپنا کام نمٹا دیتا ہے۔ کہاں کا باشندہ ہے؟ کہاں قیام کرتا ہے؟ کیا نام ہے؟ نام سنگزاد بتاتا ہے اور بس، اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اجرت روزانہ ادا کر دی جاتی ہے، دوسرے دھوبی 50 روپے سینکڑا کے حساب سے دھوتے ہیں اور یہ صرف 10 روپے سینکڑا دھلائی لیتا ہے۔ کبھی کوئی بے ایمانی نہیں کی، 20 دن سے ہمارے پاس کام کر رہا ہے۔ لانڈری کا مالک کون ہے؟ شاہد نے پوچھا۔ میں خود ہوں جناب، مجھے حیرت ہے کہ آپ اپنے ایک ملازم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ ملازم نہیں ہے جناب، روزانہ اجرت پر کام کرتا ہے اور یہی کرتا ہے، کپڑے دھونے کے لیے اپنے گھر نہیں لے جاتا۔ سارے دھوبی یہاں اسی طرح کام کرتے ہیں، رہ گئے ملازمین تو ان کا ریکارڈ ہے میرے پاس۔ کس کے توت سے یہاں آیا تھا؟ ایک دھوبی اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ کیا وہ دھوبی اس وقت یہاں موجود ہے؟ جی ہاں، اسے بلوائیے۔ بہت بہتر، کہتے ہوئے اس نے گھنٹی بجائی اور کاؤنٹر کے دائیں جانب والا دروازہ کھول کر ایک آدمی وہاں پہنچ گیا۔ سیدھو کو بلاؤ۔ وہ چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی بائیں جانب والے دروازے سے داخل ہوا۔ صاحب کا تعلق پولیس سے ہے، لانڈری کے مالک نے شاہد کی طرف دیکھ کر اس سے کہا، اور یہ سنگزاد کے بارے میں
پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ پولیس لیکن کیوں؟ تم اسے کب سے جانتے ہو؟ شاہد نے کسی قدر سخت لہجے میں پوچھا۔ جی یہی کوئی 1 ماہ سے۔ کہاں رہتا ہے؟ میرا پڑوسی ہے جناب۔ تم کہاں رہتے ہو؟ جمرو نالے کی جھونپڑیوں میں۔ اور تم اسے صرف 1 ماہ سے جانتے ہو؟ جی ہاں 1 ماہ ہوا ہے۔ اس نے میرے برابر والی جھونپڑی خریدی تھی، بیکار تھا، میں نے اسے کام سے لگوا دیا۔ کیا وہ پاگل ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ پھر بچے اس پر پتھراؤ کیوں کرتے ہیں؟ بس کیا بتاؤں جناب، پتہ نہیں کس کی حرکت ہے، میں نے تو سنا ہے، دیکھا نہیں کہ وہ کون تھا۔ کیا مطلب؟ کسی نے ایک دن ایک شریر بچے سے کہا کہ اگر وہ اسے پتھر مار کر بھاگ جائے تو وہ 5 روپے دے گا۔ بچے نے بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کی پیٹھ پر رسید کیا اور بھاگ گیا، لیکن نہ تو اس نے مڑ کر دیکھا اور نہ کچھ کہا۔ دوسرے بچوں نے یہ واقعہ دیکھا اور پھر ان میں سے بھی کسی نے یہی حرکت کی، لیکن وہ اسی طرح چلتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بس پھر تو ایک نیا کھیل بچوں کے ہاتھ آ گیا۔ یہ ہے ساری گتھا۔ نہ وہ پاگل ہے اور نہ بدماش، بےحد شریف آدمی ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ آخر وہ بچوں کو اس حرکت سے روکتا کیوں نہیں؟ ہنس کر بولا، جب چوٹ ہی نہیں لگتی تو پھر کچھ کہنے سے کیا فائدہ، کھیلنے دو بیچاروں کو۔ کہاں سے آیا ہے وہ خود بھی نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ جناب اعلیٰ، وہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے، لیکن یہ سنگزاد اس نے خود ہی یہ نام رکھ لیا ہے۔ لانڈری کے مالک نے کہا، کہتا ہے جب مجھے پتھر سے چوٹ نہیں لگتی تو پھر مجھے کسی پتھر ہی نے جنم دیا ہوگا، لہٰذا یہ نام سنگزاد ہی مناسب رہے گا۔ کیا پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے؟ جناب اعلیٰ بس کیا عرض کروں۔ لانڈری کا مالک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا، شاید اسے سوالیہ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ جی ہاں، مجھے تو وہ خاصا پڑھا لکھا لگتا ہے، اب میں اسی سے براہ راست گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لانڈری کے مالک نے کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ اسے طلب کیا، پھر جیسے ہی شاہد کا سامنا اس سے ہوا، خلق کی خشکی حواس پر چھا گئی۔ یہ ایک پولیس آفیسر ہیں۔ لانڈری کے مالک نے کہا، تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عجیب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی، جو کم سے کم شاہد کے نزدیک غصہ ہی دلانے والی تھی، لیکن اس نے بڑے ضبط سے کام لیا۔ ویسے وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے کی سکت خود میں نہیں پا رہا تھا۔ آخر اس پراسرار اجنبی نے لانڈری کے مالک سے پوچھا، کیا میں اپنے بارے میں کچھ جانتا ہوں؟ میں کیا بتاؤں، میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور خود کو سید دماغ بھی سمجھتے ہو؟ شاہد نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ بالکل، ان سے پوچھئے، کیا یہ لوگ مجھے سید دماغ نہیں سمجھتے؟ بچے تمہیں پتھر کیوں مارتے ہیں، یہ بچوں سے پوچھئے، میں کیا بتاؤں؟ تمہیں اس پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ کیا اعتراض نہ ہونا جرم ہے؟ شاہد بغلے جھانک کر رہ گیا، پھر جلدی سے بولا، تم کہاں سے آئے ہو؟ مجھے نہیں پتا، سیدھی طرح بات کرو، کیا میں نے کوئی ٹیڑھی بات کی ہے؟ اجنبی نے لانڈری کے مالک سے سوال کیا اور وہ زیر لب کچھ بڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ یہاں آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ شاہد کو غصہ آ گیا تھا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ میں نہیں جانتا، بس یہاں سے میری یادداشت شروع ہوتی ہے کہ میں نے سیدھو بھائی کے برابر والی جھونپڑی خریدی تھی۔ جھونپڑی خریدنے کے لیے رقم کہاں سے آئی تھی؟ میری جیب میں تھی۔ جیب میں کہاں سے آئی تھی؟ میں نہیں جانتا۔ کیا تم سے مشتبہ افراد کا سا برتاؤ کیا جائے؟ وہ کیسے ہوتا ہے؟ مشتبہ افراد کو ہم بند کر دیتے ہیں اور اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک ان کے بارے میں پوری طرح معلومات نہ حاصل کر لیں۔ جیسی آپ کی مرضی، اس نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا اگر میرے بارے میں معلومات فراہم کر دیں۔ شاید بڑی دشواری سے اپنے غصے پر قابو پا سکا تھا۔ یہی دل چاہ رہا تھا کہ ریوالور نکال کر اسے شوٹ کر دے، لیکن اس کی بجائے مغز نوٹ بک نکالنے پر قناعت کرنی پڑی۔ تم اپنا صحیح پتہ بتاؤ، اس نے سیدھو دھوبی سے کہا، اور وہ اسے اپنا پتہ بتانے لگا۔ نوٹ بک کے صفحے پر قلم چلتا رہا، پھر شاہد نے سر اٹھا کر سیدھو سے کہا، اگر یہ کہیں غائب ہو گیا تو تم سے جواب طلب کیا جائے گا۔ اجنبی کے ہونٹوں پر تحقیر امیز مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے آہستہ سے کہا، آپ خواہ مخواہ دوسروں کو ملوث کر رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، فضول باتیں مت کرو۔ شاید پیر چٹک کر بولا، ہم تمہاری نگرانی کرائیں گے۔ وقت اور انرجی کی بربادی، زبان بند کرو، جیسی آپ کی مرضی۔ پھر شاید وہاں نہیں رکا تھا، خواہ مخواہ اسے چھیڑ بیٹھا تھا۔ اس سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا تھا۔
بچے پتھر مارتے تھے اور وہ اس کا نوٹس نہیں لیتا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ واقعی اپنے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو، کسی حادثے میں اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہو۔ اگر اسے مشتبہ قرار دیتا تو سوال پیدا ہوتا کہ کس سلسلے میں مشتبہ سمجھا جا رہا ہے۔ لانڈری سے نکلا ہی تھا کہ ایک اخبار کے کرائم رپورٹر پر نظر پڑی، جو شاید وہاں اسی کا منتظر تھا۔ تیزی سے اس کی طرف آیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ فرمائیے۔ شاید اس پر الٹ پڑا۔ شاید بات نہیں بنی۔ رپورٹر مسکرا کر بولا، میں خود کئی دنوں سے جھک مار رہا ہوں۔ اچھا، شاید نرمی سے بولا۔ رپورٹر اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، اکثر و بیشتر دونوں کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ وہ ایسی باتیں کرتا ہے جیسے یادداشت کھو بیٹھا ہو۔ رپورٹر نے کہا، لیکن بے حسی کو کس خانے میں فٹ کرو گے؟ شاید بولا، واقعی حیرت انگیز ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ پتھر مارنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا ہوگا۔ یہاں تم مجھ سے پیچھے رہ گئے ہو۔ شاید تزیہ انداز میں مسکرایا۔ میں نہیں سمجھا۔ رپورٹر چلتے چلتے رک گیا۔ میں جانتا ہوں کہ پتھر مارنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا تھا۔ میری طرف سے چائے کی دعوت قبول کرو۔ ہیگرٹی کے جھینگے تمہیں بہت پسند ہے، مجھے علم ہے۔ رپورٹر مسکرا کر بولا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نہیں بتاؤں گا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو میرا فیچر مکمل ہو جائے گا اور کل کے شمارے میں تمہاری پبلسٹی بھی ہو جائے گی۔ اس طرح فلیش کروں گا تمہیں کہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی تم پر فخر کریں گی، اور اس کا فائدہ تمہارے محکمے کو بھی پہنچے گا کہ وہ شہر میں ہونے والے سارے واقعات پر نظر رکھتا ہے۔ شاید نے سوچا، بات تو ٹھیک ہے، پھر اسے ہیگرٹی کے جھینگوں کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ فیچر بڑی خوبصورتی سے چھاپا گیا تھا۔ سنگزاد کی متعدد تصاویر تھیں جن میں کہیں اس پر پتھر برس رہے تھے اور کہیں راگیر اسے بچوں کی یلغار سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ساتھ ہی مضمون کی دلچسپی نے اس کی مزید قدر و قیمت بڑھا دی تھی۔ اس میں انسپکٹر شاہد کا مختصر سا قصیدہ بھی تھا، جس نے اس واقعے کی طرف خصوصی توجہ دے کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس بے ضرر آدمی پر پتھراؤ کرنے کی پہل کس طرح ہوئی تھی، اور اب وہ اس آدمی کی تلاش میں تھا جس نے ایک بچے کو پتھر مارنے کی ترغیب دی تھی۔ ترغیب دینے والے نے یہ فیچر پڑھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس سے تو کہا گیا تھا کہ یہ محض ایک تفریح کا سلسلہ ہے، لیکن پھر پولیس کہاں سے آ کودی؟ محکمہ سراغ رسانی کے کسی افیسر کو اس سے کیا سروکار، جبکہ خود پتھر کھانے والے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جہانگیر بہت معمولی قسم کا فریب کار تھا۔ کبھی سڑک پر مجمع لگا کر اوٹ پٹانگ قسم کی ادویات فروخت کرتا تھا اور کبھی منجم بن کر بولے بالے دیہاتیوں سے کمائی کر لیتا تھا۔ ان دنوں بیکار تھا کہ ایک اچھی خاصی رقم کے بدلے یہ معمولی سا کام مل گیا۔ ایک بچے کو 5 روپے دیے اور اس نے سنگزاد کی پشت پر پتھر جڑ دیا، لیکن جہانگیر کو یقین تھا کہ اس وقت وہاں ان بچوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر وہی بچہ اس سے ذرا دیر کو واقف ہوا تھا جسے اس نے 5 روپے دیے تھے۔ تو کیا اس بچے ہی سے پولیس افیسر کو اس کے بارے میں معلوم ہوا ہوگا؟ بہرحال اسے اس سلسلے میں اس آدمی سے بات کرنی چاہیے جس نے اسے اس کام پر مامور کیا تھا۔ وہ چائے خانے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دور پر ایک دوا فروش کی دکان تھی، وہاں سے وہ فون پر اس آدمی سے رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ خوش قسمتی ہے اس کی کال اسی آدمی نے ریسیو کی، ورنہ وہ تو سمجھا تھا شاید اسے کئی بار کوشش کرنی پڑے گی۔ مجھے یقین تھا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے۔ دوسری طرف سے ہلکے سے کہکے کے ساتھ کہا گیا، کیا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ جہانگیر کے لہجے میں حیرت تھی۔ قطعی نہیں، کیا رکھا ہے ان باتوں میں؟ وہ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکے گا، اور اگر تمہیں خدشہ ہے کہ اس کا سامنا ہو ہی جائے گا تو میرے پاس چلے آؤ، میں اس سے نمٹنے کی تدبیر بتا دوں۔ کیا ابھی آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر اس نے کال کے پیسے ادا کیے اور دکان سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رکشے میں بیٹھا ماڈل ٹاؤن کی طرف جا رہا تھا۔ اسے یہ بھی تو نہیں معلوم تھا کہ اس کھیل کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ ویسے اس آدمی سنگزاد کی شخصیت اس کے لیے بھی حیران کن تھی، اور خود بھی تو اس کی ٹوا میں رہنے لگا تھا، لیکن یہ معلوم کر کے اسے بڑی مایوسی ہوئی تھی کہ وہ ایک لانڈری میں کپڑے دھوتا ہے۔ پھر کیا یہ بھی عجیب بات نہیں تھی کہ اس پر پتھر برسوانے والا ماڈل ٹاؤن کی ایک عظیم و شان کوٹھی کا مکین ہے؟ بھلا اس دولت مند آدمی کو ایک دھوبی سے کیا سروکار؟ اگر اسے انتقامی کارروائی سمجھا جائے تو کیا طریق کار عجیب نہیں تھا؟
रक्षा उसने एक कोठी के फाटक के सामने रुकवाया और किराया अदा करके फाटक की तरफ बढ़ा ही था कि पठान चौकीदार ने रजीली खिड़की खोलकर सर निकाला। तुम जहांगीर हो? उसने पूछा। हाँ भाई, अंदर आ जाओ, साहब हमें पहले से ही बोला था। वजीली खिड़की से कंपाउंड में दाखिल हुआ। एक बार पहले भी यहाँ आ चुका था, लिहाजा जानता था कि उसे इमारत के किस हिस्से में जाना है। वो उसे बरामदे में ही मिल गया। छोटे से कद का एक दुबला पतला और बूढ़ा आदमी था, लेकिन चाल डाल से खासा फुर्तीला मालूम होता था और आंखों से तो बेपनाह तवानाई का इजहार होता था। जहांगीर से मुसाफा करते वक्त हंस पड़ा। जहांगीर भी बेदली से हंसा था। आओ अंदर आ जाओ, बूढ़ा सिटिंग रूम की तरफ बढ़ता हुआ बोला। यहाँ आला दर्जे का फर्नीचर बहुत सलीके से लगाया गया था, आराम से बैठ जाओ। ऐसी भी क्या परेशानी? उसने सोफे की तरफ इशारा करके कहा। साहब, ये पुलिस का चक्कर समझ में नहीं आया। अरे वो कुछ नहीं, अखबार वालों ने एक खूबसूरत सी कहानी बनाई है और इस ऑफिसर की थोड़ी सी पब्लिसिटी कर दी है। लेकिन साहब, आखिर ये मामला क्या है? इतने से काम के लिए आपने मुझे 500 रुपये दिए थे और अब ये पुलिस वाला, क्या तुमने कोई जुर्म किया है? जी नहीं, ऐसी सूरत में इसे जुर्म नहीं कहा जा सकता, जबकि पत्थर खाने वाले को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। गुड, खासे समझदार आदमी हो, इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर मुझे यकीन है कि वो तुम तक पहुंच ही ना सकेगा। हो सकता है, लेकिन आप मेरी ये उलझन रफ़ा कर दें। वो एक मामूली सा धोबी है और आप इतने बड़े आदमी, तुम नहीं समझे। अच्छा चलो, मैं तुम्हें इसकी माँ से मिलाऊं। वो पत्थरों से सर टकराती है, पत्थर चूर चूर हो जाते हैं, लेकिन इसके सर पर मामूली सी खराश भी नहीं आती। कमाल है। चलो उठो, तुम्हें संगजात की कहानी भी वही सुनाएगी। कहाँ चलना होगा? बंदरगाह तक। वहाँ मेरी एक कश्ती भी है जिसके अमले के लिए वो खाना पकाती है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी के लिए कर रहा हूँ। मैं ज़रूर चलूँगा जनाब, जहांगीर उठता हुआ बोला। और फिर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम भी फ़िलहाल उसी कश्ती पर रुक जाना। जब मामला ठंडा पड़ जाए तो वापस आ जाना। कश्ती को देखकर खुश हो जाओगे। सारी आसाइशें इस पर मुहैया हैं, बस एक तैरता हुआ मकान समझ लो उसे। बहुत बेहतर जनाब, मैं वहीं रुक जाऊंगा। थोड़ी देर बाद एक लंबी सी कार कोठी के कंपाउंड से निकली, जिसे बूढ़ा खुद ही ड्राइव कर रहा था और जहांगीर इसके बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था। मैं बड़े आदमियों की कश्तियों के बारे में सुना करता था, आज देख भी लूँगा, जहांगीर ने परमुसरत लहजे में कहा। बल्कि इस पर कुछ दिन क़याम भी करोगे। खुशकिस्मती मेरी। साहल पर पहुंचकर गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी कर दी गई और वो डाक की तरफ बढ़े। लेकिन जहांगीर को इस वक्त बड़ी हैरत हुई जब उसने बूढ़े को एक छोटी सी मोटर बोट पर चढ़ते देखा। ये इतनी छोटी थी कि इस पर मुश्किल 5 या 6 अफराद ही बैठ सकते थे। ये कश्ती? उसने किसी कदर हिचकिचाहट से कहा। अरे नहीं, बूढ़ा ज़ोर से हंसकर बोला। इस पर बैठकर हम उस कश्ती तक पहुंचेंगे। दरअसल मेरे कुछ मेहमान उसे मछलियों के शिकार के लिए आगे ले गए हैं। अच्छा अच्छा, जहांगीर ने कहा और ख़ुद भी मोटर बोट में बैठ गया। बूढ़े ने मोटर बोट का इंजन स्टार्ट किया और उसे गहरे पानी की तरफ मोड़ता हुआ ज़ोर से बोला। तुम आखिरी सिरे पर बैठ जाओ ताकि बैलेंस रहे। बहुत अच्छा जनाब। जहांगीर दरमियानी सीट से उठकर दूसरे सिरे पर चला गया। यहाँ समुंदर पुरसकून था, लेकिन जहांगीर सोच रहा था कि आगे तलातम ज़रूर होगा, इसलिए संभल कर बैठना चाहिए। बूढ़ा दूसरे सिरे पर उसके मुकाबल बैठा अजीब अंदाज में मुस्कुराता रहा था। कश्ती जल्द ही खुले समुंदर में आ गई। दूर दूर तक कोई दूसरी कश्ती नजर नहीं आ रही थी। जहांगीर खामोश बैठा, इसकी मुस्कुराहट को कोई मायने पहनाने की कोशिश कर रहा था। दफ्तन बूढ़े ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख जहांगीर की तरफ कर दिया। जी के क्या मतलब? जहांगीर ने बौखलाकर उठ खड़े होने की कोशिश की और ठीक उसी वक्त साइलेंसर लगे हुए पिस्तौल से बेआवाज़ फायर हुआ। गोली जहांगीर की पेशानी पर लगी और वो पानी में उलट गया। मोटर बोट आगे बढ़ती चली गई थी। ISI के डायरेक्टर कर्नल फैजी ने संगजात वाला फीचर अखबार में पढ़ा और कुर्सी की पुश्तगाह से टिक गया। इसकी आंखें हैरत से फैली हुई थी। चेहरे के तासरात से ऐसा मालूम होता था जैसे किसी मसले पर यकीन हो, तशकीक की कशमकश में मुब्तला हो। फिर उसने इंटरकॉम का बटन दबाकर किसी को मुखातब किया। ग्रीन फाइल 13 चाहिए फ़ौरन। ओके सर, किसी ने जवाब दिया। इंटरकॉम का स्विच ऑफ करके कर्नल फैजी ने जेब से सिगरेट केस निकाला और एक सिगरेट मुंतखब करके सलगाने ही वाला था कि मेज़ पर रखे हुए सुर्ख इंस्ट्रूमेंट का बजर बोल उठा। यस सर। इसने रिसीवर उठाकर माउथ पेस में कहा। क्या तुम मसरूफ़ हो? दूसरी तरफ से आवाज़ आई।
جی ہاں، ایک مسئلہ ابھی ابھی سامنے آیا ہے اور فوری توجہ کا طلبگار ہے۔ کیا سٹار کے اس فیچر کی طرف اشارہ ہے؟ درست ہے جناب، میں نے گرین فائل 13 نکلوایا ہے۔ گڈ۔ دوسری طرف سے آواز آئی، فائل سمیت میرے آفس میں آ جاؤ۔ بہت بہتر جناب، کرنل فیضی نے کہا، اور دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہونے کی آواز سن کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ یہ ڈائریکٹر جنرل کی آواز تھی۔ سگریٹ سلگاتے وقت اس نے اپنے ہاتھ میں لرزش محسوس کی۔ اس کا پرسنل اسسٹنٹ تھوڑی دیر بعد ایک فائل لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹھیک ہے، بس جاؤ، اس نے اسے فائل میز پر رکھ دینے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پرسنل اسسٹنٹ کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آئے۔ شاید کرنل فیضی کا یہ انداز اس کے لیے غیر معمولی تھا۔ بہرحال وہ اس کے حکم کی تعمیل کر کے الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ کرنل فیضی نے سگریٹ کے کئی گہرے گہرے کش لیے اور اسے ایش ٹرے میں رگڑتا ہوا اٹھ گیا۔ ڈائریکٹر جنرل کے آفس میں داخلے کے لیے اسے چند منٹ انتظار کرنا پڑا تھا۔ ISI کا ڈائریکٹر جنرل راؤ ایک بے حد خشک مزاج آدمی تھا۔ ماتحت اس کا سامنا کرنے سے خائف رہتے تھے۔ خود کرنل فیضی اپنے گھٹنوں میں لرزش سی محسوس کر رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کرنل فیضی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ تھینک یو سر، کہتا ہوا کرنل فیضی بیٹھ گیا۔ فائل، جنرل نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کرنل فیضی نے اتنی احتیاط سے فائل اس کے ہاتھ میں دیا تھا جیسے وہ شیشے کا ہو۔ اسٹار کا تازہ شمارہ بھی میز پر پڑا ہوا تھا۔ جنرل فائل کی ورق گردانی کر کے اس کی بعض تصاویریں اسٹار میں شائع ہونے والی تصاویروں سے ملاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد طویل سانس لے کر بولا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فیضی کچھ نہ بولا۔ آخر جنرل ہی نے تھوڑی دیر بعد کہا، فی الحال اس کی صرف نگرانی کراؤ، لیکن اس آدمی کا سراغ ملنا بے حد ضروری ہے جس نے بچوں کو اس پر پتھر چلانے کی ترغیب دی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا جناب۔ اس آدمی انسپکٹر شاہد کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کرو اور سنگزاد کی صرف نگرانی کرائی جائے۔ کرنل فیضی نے پوچھا۔ ہاں، اور اس کے کیپٹن فیاض آپے سے باہر ہو رہا تھا اور انسپکٹر شاہد اس طرح سر جھکائے کھڑا تھا جیسے اس سے بڑی غلطی پہلے کبھی سرزد نہ ہوئی ہو۔ تمہیں کیا ضرورت تھی کہ اس حد تک جاتے؟ فیاض پھر گرجا۔ آخر کس بات کا شبہ تھا اس پر؟ بس کیا عرض کروں جناب، بس شامت، اس کرائم رپورٹر سے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے طور پر اس عجوبے سے متعلق فیچر چھاپ سکتا تھا۔ اس کا پیشہ ٹھہرا، اسی کی روٹی کھاتا ہے۔ شاید خاموش ہی رہا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ روٹی کے حوالے پر ان جھینگوں کا تذکرہ کر بیٹھتا جو رپورٹر نے اسے کھلائے تھے۔ اب دیکھنا کیسا دماغ خراب کرتے ہیں ISI والے۔ کیپٹن فیاض اسے کیرالود نظروں سے گھورتا ہوا بولا، پتہ نہیں کیا چکر ہے، آخر ISI والے کیوں؟ میں نہیں جانتا۔ ISI کا ڈائریکٹر کرنل فیضی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ آج شام کو 5 بجے آرمی آفیسرز کلب میں اس سے ملو، لیکن وہاں میرا داخلہ کس طرح ہوگا؟ کرنل فیضی کے حوالے سے کلب کا کوئی ذمہ دار آدمی تمہیں اس کی میز پر پہنچا دے گا۔ کس جنجال میں پڑ گیا؟ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بہت دنوں سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ جی ہاں، شاہد نے پرتشویش لہجے میں کہا، لیکن کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی تھی اور فیچر چھاپتے ہی ISI والے بھی چر دوڑے اور وہ مردود کرائم رپورٹر اسے گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ فیاض اسے گھورتا ہوا بولا، میری اس حماقت سے پہلے ہی اس نے فیچر کیوں نہیں چھاپ دیا تھا؟ تمہارے تذکرے کے بغیر اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، اس میں اتنا سسپینس ہرگز پیدا نہ ہوتا۔ بہرحال وہ طویل سانس لے کر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ فیاض استفہامیہ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا جناب، شاہد نے بالآخر کہا۔ ٹھہرو، فیاض نے ہاتھ اٹھا کر پرتفکر لہجے میں کہا، فیچر میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ پتھر چلانے کی ابتدا کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا تھا؟ سدھو دھوبی نے بتایا تھا، وہ اس کا پڑوسی ہے۔ شاید تم نے رپورٹر سے ذریعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جی نہیں، یہ تم نے اچھا کیا تھا۔ اب کم سے کم تم ISI والوں سے اپنا پیچھا تو چھڑا سکو گے۔ میں نہیں سمجھا جناب، وہ تم سے کوئی ایسی بات معلوم کیے بغیر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جس کا ذکر فیچر میں نہ ہو۔ اوہ، تو سدھو دھوبی کے حوالے پر میں انہیں مطمئن کر سکوں گا؟ بالکل، اگر وہ انہی کا کوئی درد سر ہے تو خود سدھو دھوبی کو کنگال لیں گے۔ اس رہنمائی پر میرا شکریہ قبول فرمائیے جناب۔ اب میں سارا زور سدھو دھوبی پر ہی صرف کر دوں گا۔ بس جاؤ، ٹھیک 5 بجے آرمی آفیسرز کلب۔ کرنل فیضی، نام یاد رکھنا۔ شاید سلیوٹ کر کے باہر آ گیا، لیکن شاید ابھی مزید حماقتیں اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھیں۔
وہ سوچ رہا تھا کہ سدھو دھوبی کا قصہ اپنی جگہ، لیکن اگر کرنل فیضی سنگزاد کے بارے میں پوچھ بیٹھا تو کیا بتائے گا؟ ضرور پوچھے گا کہ اسے اس پر کس نوعیت کا شبہ تھا۔ کیا بتائے گا آخر؟ سوچتا اور بور ہوتا رہا۔ فیاض سے صرف ڈانٹ سنی تھی یا پھر سدھو دھوبی والا نقطہ ملا تھا؟ اصل بات تو یہ تھی کہ آخر اس نے سنجیدگی سے اس کا تعاقب کیوں شروع کیا تھا؟ سرکاری آفیسر اس لیے نہیں ہوتے کہ دیوانوں کے پیچھے دوڑتے پھریں، لیکن ISI والوں کے الرٹ ہو جانے کا یہ مطلب تھا کہ واقعی کوئی خاص بات تھی۔ اگر ان کے نزدیک کوئی خاص بات تھی تو وہ اس سے ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے۔ اسی الجھن میں اسے عمران کا دھیان آیا اور وہ اچھل پڑا۔ ہر چند کے فیاض کے توس سے وہ عمران پر غراتا ہی رہتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ جس طرح عمران فیاض کے کام آتا تھا اسی طرح اس کی یہ مشکل بھی آسان کر دے گا، یعنی وہ سنگزاد کے تعاقب کی کوئی معقول وجہ ضرور تلاشیں۔ آپ نے خوب یاد رکھا کہ مجھے امرتیاں پسند ہیں۔ میرے پہنچنے تک عمران صاحب کو فلیٹ ہی میں روکے رکھو۔ وہ تو رکے ہوئے ہی ہیں، لبان کی دھونی لے رہے ہیں، اس کے بعد بیسن کے لڈو اور بلائی کھائیں گے۔ کم سے کم پونے گھنٹے کا نسخہ ہے، آپ بے فکری سے آ جائیے۔ اچھا کہہ کر شاید نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ عمران فیاض سے اس ملاقات کا تذکرہ کرے گا۔ اس نے باہر آ کر موٹر سائیکل سنبھالی اور عمران کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں حسب وعدہ سلیمان کے لیے امرتیاں بھی خریدی تھیں۔ سلیمان نے سٹنگ روم میں اس کا استقبال کیا اور امرتیاں کا ڈبہ سنبھالتے ہوئے آہستہ سے کہا، ابھی دونی ہی لے رہے ہیں کیا واقعی؟ شاید نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، جب سے مر کر زندہ ہوئے ہیں یہی حال ہے۔ روزانہ لبان کی دونی لیتے ہیں اور بیسن کے لڈو بلائی کے ساتھ کھاتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، کل ایک پڑوسی کو باری کے بخار کا تعویذ بھی دیا تھا۔ کیا قصہ ہے؟ آج رات قوالوں کو بھی بلوایا ہے، آپ بھی آئیے گا؟ ٹھہریے، میں آپ کے لیے کافی لاتا ہوں۔ تکلف کی ضرورت نہیں، میں انتظار کروں گا۔ ویسے میں نے اطلاع دے دی ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن شاید اب انہیں پولیس والوں سے ملنا گوارا نہیں ہے۔ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ آج صبح کسی سے فون پر کہہ رہے تھے۔ اچھا جی، بس میں ابھی آیا، آپ کے لیے کافی لا رہا ہوں، سلیمان نے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ شاید تنہا بیٹھا رہا، پھر کافی آنے سے پہلے ہی عمران کمرے میں داخل ہوا۔ شاید باہر جانے کے لیے تیار تھا۔ او ہیلو، اس نے شاید کو دیکھتے ہی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شاید نے بڑی گرمجوشی سے مسافہ کیا، لیکن عمران اسے ایسی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا جیسے اس کی دماغی صحت پر یقین نہ ہو۔ غالباً آپ مجھے بھولے نہ ہوں گے، شاید نے کہا۔ عذاب قبر بھی مجھے ہر وقت یاد رہتا ہے، مجھ پر طرز نہ کیجیے، میں کیپٹن فیاض کا متحد ہوں۔ جو کچھ بھی کرتا ہوں انہی کے حکم سے کرتا ہوں، لیکن جتنی قدر آپ کی میرے دل میں ہے اس کا اظہار ممکن نہیں ہے۔ تو کیا کیپٹن فیاض صاحب نے مجھے یاد فرمایا ہے؟ جی نہیں، اپنی ایک ضرورت لائی ہے۔ ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ شاید بیٹھ گیا اور عمران اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ اتنے میں سلیمان کافی لے آیا۔ ایک پلیٹ میں 2 امرتیاں بھی بڑے اہتمام سے رکھ کر لایا تھا۔ امرتیوں پر نظر پڑتے ہی عمران نے دیدے نچائے اور پھر سلیمان کو گورنے لگا۔ انسپکٹر صاحب میرے لیے لائے تھے، سلیمان جلدی سے بولا۔ عمران نے طویل سانس لی اور پوری طرح شاہد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ نے آج کا سٹار دیکھا ہے؟ شاہد نے عمران سے پوچھا۔ نہیں، میرے پاس صرف اردو کے اخبار آتے ہیں۔ بہرحال ذرا اسے ملاحظہ فرمائیے۔ شاہد نے فیچر والا صفحہ جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اچھا، آپ کافی پیجیے اور امرتیاں بھی کھائیے، سلیمان بولا۔ عمران نے ہاتھ ہلا کر اسے دفع ہو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے فیچر دیکھ رہا تھا۔ خوب، تھوڑی دیر بعد سر ہلا کر رہ گیا اور فیچر پڑھتا رہا۔ شاید خاموشی سے کافی پی رہا تھا۔ بہت اچھے جا رہے ہیں آپ، بالآخر عمران سر اٹھا کر بولا۔ اچھا جا رہا ہوں یا مجھ سے ایک بڑی حماقت سرزد ہوئی ہے؟ شاہد نے قدرے بسور کر کہا۔ یہی مطلب تھا میرا، حماقت کی رفعتیں کوئی مجھ سے پوچھے۔ میں سنجیدگی سے اس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حماقت اور سنجیدگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ حق بجانب ہیں۔ آپ کو اس میں کوئی خاص بات نظر آئی؟ ایک خامی نظر آئی ہے۔ وہ کیا؟ اس ذریعے کی وضاحت نہیں ہے جس کے مطابق کسی نے ایک بچے کو پتھر مارنے پر اکسایا تھا۔ جی ہاں، میں نے دیدہ دانستہ یہ بات رپورٹر کو نہیں بتائی تھی۔ دوسری بات یہ کہ یادداشت ختم ہو جانے کی بنا پر آدمی اس حد تک بے حس نہیں ہو جاتا کہ اسے چوٹ نہ لگے۔ جی ہاں،
اس کے علاوہ اور کیا جاننا چاہتے ہو؟ یہی کہ آخر کس شعبے کی بنا پر میں نے اس کا تعاقب شروع کیا تھا؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، میں نے تو یوں ہی خواہ مخواہ تعاقب شروع کیا تھا، لیکن اب جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ارے فیاض، وہ کیوں جواب طلب کرے گا؟ ان کی بات نہیں ہے، ISI والے اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ واقعی؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی ہاں، اسی پر تو حیرت ہے۔ اس فیچر کے حوالے سے ڈائریکٹر کرنل فیضی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ عمران نے سیٹی بجانے کے سے انداز میں ہونٹ سکوڑے اور پھر بولا، امرتیاں کیوں نہیں کھائیں؟ آپ بھی لیجئے، میں ابھی ابھی بیسن کے لڈو کھا چکا ہوں۔ کیا واقعی؟ لیکن لبان کی دونی کیوں؟ خدا کی پناہ، تو یہ گھر کا بیدی کچھ نہ کہیے گا بیچارے کو، بے ساختگی میں کہہ گیا تھا۔ ہاں تو یہ کرنل فیضی مجھ سے یہ ضرور معلوم کرنا چاہے گا کہ میں نے کس شعبے کے تحت اس کا تعاقب شروع کیا تھا، اور تم بتانا نہیں چاہتے۔ میں بتاؤں گا کیا، جبکہ کوئی خاص مقصد نہیں تھا؟ بس یہی کہہ دینا۔ وہ یقین نہیں کرے گا اگر یہ کوئی سیریس مسئلہ ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ عمران طویل سانس لے کر بولا، آپ کوئی معقول سی وجہ سوچئے تاکہ میں اسے مطمئن کر سکوں۔ اچھا، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ تم مجھے وہ بھی بتاؤ جو اسٹار کے کرائم رپورٹر کو نہیں بتایا تھا۔ ضرور بتاؤں گا، شاہد نے کہا اور اسے سدھو دھوبی کے بارے میں بتانے لگا، جس سے سنگزاد کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، اور وہ اس آدمی کی نشاندہی نہیں کر سکا تھا جس نے بچوں کو پتھر مارنے کی ترغیب دی تھی۔ جی نہیں، اسے یاد نہیں کہ اس نے کس سے سنا تھا۔ خیر، ہاں تو تم نہایت اطمینان سے کہہ سکتے ہو کہ شہر میں خواتین کو چھیڑنے کے واقعات بکثرت ہو رہے ہیں، لہٰذا تم سمجھے تھے کہ وہ شخص محض خواتین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس طرح پتھر کھاتا ہے، اس لیے تم اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ گڈ، شاید اچھل پڑا۔ میں جانتا تھا کہ آپ کے علاوہ اور کوئی میری یہ مشکل نہیں حل کر سکے گا، لہٰذا اب سدھو دھوبی اور اس لانڈری کا پتہ بھی بتا دو۔ عمران نے دونوں پتے اپنی نوٹ بک میں درج کیے تھے۔ شاید حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا یہ آپ کی بھی دلچسپی کی چیز ہے؟ دیکھوں گا، شاید ISI والوں سے بھی کچھ کمائی ہو جائے۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد سے میری حالت کچھ پتلی ہو گئی ہے۔ آخر قصہ کیا تھا؟ عرصے تک سب یہی سمجھتے رہے تھے کہ آپ سمندر میں غرق ہو چکے ہیں۔ سمندر بھی مجھ نالائق کو قبول کرنے پر تیار نہیں۔ مچھلیوں کا ہاضمہ خراب ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ آپ اپنی تہہ تک کسی کو بھی نہیں پہنچنے دیتے۔ یہ لبان کی دونی کا کمال ہے۔ عمران نے سر ہلا کر بولا، سلیمان کہہ رہا تھا کہ کل آپ نے کسی کو باری کے بخار کا تعویذ بھی دیا تھا۔ بواسیر کا فقیری نسخہ بھی ہے میرے پاس۔ اچھا، اب اجازت دیجیے۔ شاید اٹھتا ہوا بولا، بسم اللہ۔ شاید عمران کے فلیٹ سے برآمد ہو کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر ہی رہا تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار اس کے قریب سے گزرتا ہوا اس کا دایاں گال نوچ کر نکلا چلا گیا۔ تحیر زدہ آواز شاید کے منہ سے نکلی اور پھر اس نے آپے سے باہر ہو کر اپنی موٹر سائیکل اس کے پیچھے دوڑا دی۔ اس نے اسے اچھی طرح دیکھا تھا۔ وہ اس کا کوئی بے تکلف دوست نہیں تھا، شاید شناسا بھی نہ تھا، ورنہ اسے کس قدر تذبذب ضرور ہوتا۔ اگلا سوار ٹریفک کے درمیان سے اپنی موٹر سائیکل نکال لے جانے میں کافی مشاقی کا مظاہرہ کر رہا تھا، شاید اس کے مقابلے میں کسی قدر ہچکچاہٹ سے گاڑی چلا رہا تھا، لیکن نظر اسی پر جمی ہوئی تھی کہ کہیں نکل ہی نہ جائے۔ وہ اسے اس بیہودگی کی خاطر خواہ سزا دینا چاہتا تھا۔ کیا وہ پاگل تھا یا یہ محض شرارت تھی؟ لیکن شرارت ایک سرکاری آفیسر کے ساتھ؟ شاید کا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ دونوں گاڑیوں کی دوڑ جاری رہی، خطا کہ وہ شہری آبادی سے باہر آ گئے۔ شاید کا غصہ اپنی انتہائی منزلیں طے کر رہا تھا، کیونکہ وہ ابھی تک اسے پکڑ نہیں پایا تھا۔ دونوں کے درمیان اب بھی 200-250 گز کا فاصلہ برقرار تھا۔ اچانک اگلے سوار نے اپنی گاڑی ایک ایسے باغ میں موڑ دی جس کے گرد اونچی اونچی جھاڑیاں احاطہ کی ہوئی تھیں۔ شاید نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ کسی طرح اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ بھی اپنی گاڑی اسی طرف لیتا چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ متعاقب کی گاڑی باغ کے وسط میں ایک کھلی جگہ پر چکر لگا رہی ہے۔ شاید پر نظر پڑتے اس نے گاڑی روک دی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بے ساختہ کہکے لگانے لگا۔
شاہد اس کے قریب پہنچ کر دہاڑا شٹ اپ، لیکن وہ ہنستا ہی رہا اور شاہد کے بازو کی مچھلیوں میں اکڑن پیدا ہونے لگی۔ موٹر سائیکل کا انجن بند کر کے وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے تیہ کر لیا تھا کہ چھوٹتے ہی ایک ہاتھ جھاڑ دے گا، لیکن اس سے بے خبر تھا کہ عقب کی جھاڑیوں سے دو افراد برآمد ہو کر آہستہ آہستہ خود اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر قبل اس کے کہ شاید موٹر سائیکل سوار پر چھپٹتا، وہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ بے خبری میں ہوا تھا، اس لیے شاید کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ حملہ آوروں میں سے ایک نے اس کی ناک پر طے کیا ہوا رومال ڈال کر ہاتھ سے دبائے رکھا تھا۔ شاید کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ رات کے 8 بجے تھے اور کیپٹن فیاض بے چینی سے ٹہل رہا تھا، بار بار فون کی طرف اس طرح دیکھتا جیسے کسی کال کا منتظر ہو۔ دفتر فون کی گھنٹی بجی اور وہ تیزی سے اس کی طرف چھپٹا۔ ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ او کرنل صاحب۔ فیاض جلدی سے بولا۔ فیاض، کچھ پتہ لگا آپ کے انسپکٹر کا؟ تلاش جاری ہے جناب، ہمیں خود تشویش ہے۔ اسے میرا پیغام کس وقت ملا تھا؟ جیسے ہی وہ دفتر آیا تھا، کوئی 9:30 بجے کی بات ہے۔ اس کے بعد سے اس کی نقل و حرکت کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ 11 بجے وہ دفتر سے نکل گیا تھا۔ کہاں گیا تھا؟ روانگی کی رپورٹ لکھے بغیر آفس سے نکلا تھا۔ کیا یہی طریقہ رائج ہے آپ کے دفتر میں؟ جی نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ روانگی کی رپورٹ اسی وقت درج کی جاتی ہے جب کسی سرکاری کام کے لیے روانگی ہوتی ہے۔ نجی ضرورت کے تحت باہر جانا ہو تو عموماً یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ کیپٹن فیاض، انسپکٹر شاہد کا اس طرح غائب ہو جانا آپ لوگوں کو دشواریوں میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جناب، یقیناً اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، ورنہ اس طرح غائب ہو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا اس معاملے میں آپ سے اس کی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی؟ جی ہاں۔ تو آپ کو اس کا علم ہوگا کہ سنگزات اور پتھراؤ کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ جی ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا ہوگا کہ اسے اس کا علم کس سے ہوا تھا؟ جی ہاں، اسی لانڈری کے ایک دھوبی سے جس کا نام سیدھو ہے۔ اچھی بات ہے، جیسے انسپکٹر شاہد کا سراغ ملے مجھے مطلع کیجیے گا۔ بہت بہتر جناب، فیاض نے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہونے کی آواز سن کر رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ فوراً ہی پھر گھنٹی بجی اور اس نے جلدی سے رسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز سن کر طویل سانس لی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو۔ 6 بجے سے اس وقت تک کئی بار رنگ کر چکا ہوں، کیا کسی فقیری نسخے کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ سنو، میں بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، فیاض نے جھنجھلا کر کہا۔ سنجیدگی سے میری بات سنو، بیان جاری رکھو۔ جب سے مر کر دوبارہ زندہ ہوا ہوں، سنجیدگی کے مارے برا حال ہے۔ تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ 11 اور 12 بجے کے درمیان انسپکٹر شاہد تمہارے پاس تھا۔ انکار کیوں کروں گا، شاید ہی تھا۔ وہ تمہارے پاس کیوں گیا تھا؟ 1 کلو امرتیاں بھی لایا تھا سلیمان کے لیے۔ میں پوچھ رہا ہوں، کیوں گیا تھا تمہارے پاس؟ تمہارا کیا خیال ہے کیوں آیا ہوگا؟ میں نہیں جانتا، تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اس لیے آیا تھا کہ اس کا آفیسر بالکل چغد ہے، اسے یہ نہیں بتا سکا تھا کہ ISI والوں کو سنگزات کے تعاقب کی کیا وجہ بتائے گا۔ یہ میں بتاتا اسے۔ دیکھو عمران، ہوش کے ناخن لو، میں نے ابھی تک کرنل فیضی کو یہ نہیں بتایا کہ وہ دفتر سے نکل کر تمہارے پاس آیا تھا۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ غائب ہو گیا ہے، مقررہ وقت پر کرنل فیضی کے پاس نہیں پہنچا۔ کرنل فیضی مجھ سے اس کی نقل و حرکت کا چارٹ طلب کر رہا ہے۔ تو کیا واقعی یہ کوئی بہت اہم معاملہ ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن ISI والوں کی بے چینی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال تم دشواری میں پڑ گئے ہو، عمران کی آواز آئی۔ قطعاً نہیں، اگر میں کرنل فیضی کو یہ بتا دوں کہ وہ دفتر سے نکل کر کہاں گیا تھا۔ کیوں نہیں بتا دیا؟ مغز اس لیے کہ کہیں تمہیں پھر نہ غرق ہونا پڑے۔ کیوں ہانک رہے ہو؟ اچھا، تو کیا مجھے علم نہیں ہے کہ ISI والوں سے پیچھا چھڑانے ہی کے لیے تم جوزف سمیت غرق ہو گئے تھے؟ بہت باخبر ہوتے جا رہے ہو، عمران نے کہا۔ اچھی بات ہے، تو تم ان لوگوں سے اپنا پیچھا چھڑا لو، یعنی کرنل فیضی کو آگاہ کر دوں کہ شاید تم سے ملا تھا۔ بالکل آگاہ کر دو، عمران نے کہا اور رابطہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ فیاض نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے رسیور کو گورتا رہا، پھر اس نے کریڈل دبا کر شاید کرنل فیضی ہی کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا، کیپٹن فیاض سر، کیا خبر ہے؟ 12 بجے تک وہ مسٹر علی عمران کے ساتھ رہا ہے۔ مسٹر علی عمران ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب کے فرزند ہیں۔ اس کے بعد مسٹر علی عمران نے لا علمی ظاہر کی ہے۔
اچھی بات ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہم خود دیکھ لیں گے، آپ بری الزما۔ شکریہ جناب۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ فیاض کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ عمران کی ٹو سیٹر سر سلطان کی کوٹھی کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ انہوں نے اسے فوری طور پر طلب کیا تھا۔ فیاض کی کال کا سلسلہ منقطع ہوتے ہی فون پر ان کی کال آئی تھی اور عمران فوراً روانہ ہو گیا تھا۔ سر سلطان اس کے منتظر تھے۔ اس پر نظر پڑتے ہی بولے، تم نے آج کا سٹار دیکھا؟ عمران کھوپڑی سہلاتا ہوا بیٹھ گیا، پھر بولا، جی نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن شاید آپ بھی سنگزاد ہی کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ بھی سے کیا مراد؟ کیا پہلے بھی کوئی پوچھ چکا ہے؟ ISI والے بھی اسی کے چکر میں ہیں۔ اگر نہ ہو تو مجھے حیرت ہوگی، لیکن آپ کو بہت دیر میں خیال آیا۔ اس وقت رات کے 9 بجے ہیں۔ ISI والے تو صبح ہی سے حرکت میں آ گئے تھے۔ میں ہر ایک کا صورت آشنا تو نہیں ہوں۔ جب محکمے کے ایک ذمہ دار فرد نے اس کی طرف توجہ دلائی تو مجھے حالات کا علم ہوا۔ قصہ کیا ہے؟ یہ شخص جو خود کو سنگزاد کہتا ہے، افریقہ کے ایک ملک میں ہمارے سفارت خانے کا فوجی اتاشی تھا۔ اصل نام شہزاد ہے۔ وہاں سے اچانک غائب ہو گیا۔ اس کی تحویل میں میرے محکمے کے بھی کچھ کاغذات تھے جن کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ کب کا واقعہ ہے؟ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے محکمے سے تعلق رکھنے والے کاغذات بے حد اہم تھے اور کئی ملکوں سے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتے تھے۔ اگر ISI والے بھی چونک پڑے ہیں تو یقین کرو کہ یہ شخص کرنل شہزاد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کب سے وہ یہیں مقیم ہو، عمران نے کہا، لیکن ہمیں پتہ اس وقت چلا جب اس پر پتھراؤ ہونے لگا۔ اچھا تو پھر؟ اور پتھراؤ بھی خواہ نہ وہ پاگل پن کی حرکتیں کرتا ہے اور نہ کسی سے کوئی غرض ہی رکھتا ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ خاص طور پر ہماری توجہ اس کی طرف کرائی گئی ہے، عمران نے کہا اور انہیں بتانے لگا کہ سنگ باری کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ بڑی عجیب بات ہے، اور اس پر سنگ باری کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا اور وہ یادداشت بھی کھو بیٹھا ہے۔ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ جانتا ہوتا تو کرنل سے دھوبی کیوں بن جاتا؟ بہرحال اس کی طرف توجہ کرانے کے لیے ہی ایسا کیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے اور کیوں؟ یہی دیکھنا پڑے گا۔ اس شخص کا پتہ نہیں چل سکا جس نے ایک بچے کو 5 روپے کا نوٹ دے کر پتھر مارنے کی ترغیب دی تھی۔ کیا تم نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی؟ میں نے تو اس سلسلے میں ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ انسپکٹر شاہد کا بیان ہے کہ سدھو دھوبی اس شخص کی نشاندہی نہیں کر سکا تھا۔ بہرحال اب تمہیں بھی کچھ کرنا ہے۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم سے بھی اس کا کچھ نہ کوئی تعلق پیدا ہی ہو گیا، ورنہ کرنل فیضی خواہ سر ہوتا۔ کیا قصہ ہے؟ عمران انہیں کیپٹن فیاض کی کال سے متعلق بتاتا ہوا بولا۔ اب میں ذرا گھر فون کر کے پتہ کر لوں کہ کوئی خاص واقعہ تو نہیں پیش آیا۔ میرا مطلب ہے فیاض کی زبان سے میرا نام سنتے ہی کرنل فیضی آپے سے باہر ہو گیا ہوگا۔ فکر مت کرو، ان لوگوں سے میں نمٹوں گا۔ عمران نے فون پر فلیٹ کے نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف سے سلیمان کی آواز آئی، نیچے ایک جیپ کھڑی ہوئی ہے اور سیٹنگ روم میں کپتان صاحب تشریف فرما ہے۔ کیوں تشریف فرما ہے؟ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا سن، ہو سکتا ہے وہ تجھ سے پوچھیں کہ کس کی کال تھی۔ ان سے کہہ دیجیے کہ صاحب کی ایک گرل فرینڈ خیریت دریافت کر رہی تھی اور وہ یہیں درے رہیں گے۔ فکر نہ کر، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ فی الحال ان سے پوچھ لے کہ چائے پئیں گے یا کافی؟ ٹھنڈا پانی پہلے ہی پی چکے ہیں۔ بس بکواس بند، کہہ کر عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور سر سلطان کی طرف مڑ کر بولا، کرنل فیضی کے آدمی وہاں پہنچ گئے ہیں تمہارے فلیٹ میں؟ جی ہاں، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، سر سلطان نے کہا اور فون پر کسی کے نمبر ڈائل کر کے کہا، کرنل فیضی پلیز گھر پر ہوں گے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، گھر پر ہی ملاؤ، یور آئیڈینٹی پلیز، سیکرٹری برائے امور خارجہ۔ ہولڈ آن کیجئے جناب۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے آواز آئی، فیضی میں سلطان ہوں، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کو مطلع کرنا ہے کہ علی عمران باقاعدہ طور پر وزارت خارجہ کے لیے کام کرتا ہے اور سنگزاد سے وزارت خارجہ کو بھی اتنی ہی دلچسپی ہو سکتی ہے جتنی ISI کو۔ میں نہیں سمجھا۔ کرنل شہزاد کی تحویل میں ہمارے بھی کاغذات تھے جب وہ غائب ہوا تھا، لیکن ابھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ سنگزاد شہزاد ہی ہے۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ اس وقت آپ کے کچھ لوگ عمران کے فلیٹ میں موجود ہیں۔ جی ہاں، مسٹر علی عمران سے انسپکٹر شاہد سے متعلق پوچھ گچھ کرنی ہے۔ وہ اس وقت یہیں میرے پاس موجود ہے۔ کیا میں اسے ریسیور دوں؟ بہت بہت شکریہ۔ سر سلطان نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے ہونٹ پھینچ کر عجیب سی شکل بنائی اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو مسٹر عمران، فرمائیے انسپکٹر شاہد آپ کے پاس کہاں گیا تھا؟ یہ تو نہیں بتایا تھا اس نے۔ آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ آتا ہی رہتا ہے، کوئی خاص بات نہیں۔ جب بھی
प्रिंस स्वीट मार्ट की तरफ से गुजरता है, हमारे लिए अमरतियाँ ज़रूर लाता है। क्या संगजात से मुतल्लक भी कुछ गुफ्तगू हुई थी? जाहिर है कि हुई थी, क्योंकि ठीक है। क्या खुद संगजात ने उसे बताया था कि किसी ने किसी बच्चे को पत्थर मारने की तरगीब दी थी? जी नहीं, एक धोबी ने जो संगजात का पड़ोसी है। क्या आपको इस धोबी का नाम याद है? क्यों नहीं, सिद्धू धोबी, और वो भी उसी लॉन्ड्री में काम करता है। शुक्रिया मिस्टर इमरान, मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा भी तावन करेंगे, लेकिन इस सिलसिले में ये भी वाज़ेह कर दूं कि सिद्धू धोबल है। शुक्रिया, ज़रूरत पड़ने पर मैं आपसे रब्ता कायम करूँगा। हमा वक़्त इमरान ने बाएं आंख दबाकर कहा और दूसरी तरफ से रब्ता मुनक़ता होने की आवाज़ सुनकर रिसीवर रख दिया। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा रवैया दुरुस्त था। सर सुल्तान मुस्कुरा कर बोले। इमरान कुछ ना बोला, इसकी आंखों में गहरी तशवीश के आसार पाए जाते थे। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अगर कोई पार्टी संगजात की तशहीर करना चाहती तो शायद कि गायब हो जाने का क्या मतलब हो सकता है? शायद तुमने ये भी कहा था कि वो कर्नल फैजी का सामना नहीं करना चाहता था। सर सुल्तान बोले, ये बात तो नहीं थी। दरअसल वो ताकब का कोई जवाब चाहता था और मुझसे गुफ्तगू करने के बाद खासा मुतमईन हो गया था। बहरहाल अपने नुक्ता नज़र से हमें फ़िलहाल इस फ़र्द को तलाश करना चाहिए जिसने किसी बच्चे को तरगीब दी थी। इसके लिए सबसे पहले उस बच्चे को तलाश करना होगा। इस बच्चे को तो वो जानता ही होगा। जी नहीं, सिद्धू धोबी ने इसके बारे में भी सुना ही था। खासा दुश्वार मसला है। सिद्धू धोबी की खोपड़ी नाच कर रह गई थी। पता नहीं कितने लोग इससे पूछगछ कर चुके थे और आखिर तंग आकर उसने हर एक से कहना शुरू कर दिया था कि वो कुछ नहीं जानता, संगजात का मामला है, इसी से पूछो जाकर। लॉन्ड्री से दोनों साथ ही निकले थे और अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़े थे। ओह भाई संगजात, आखिर ये क्या चक्कर है? सिद्धू ने कहा, मैं क्या जानूं भाई, ऐसे ऐसे लोगों ने तुम्हारे बारे में पूछा है कि क्या बताऊं। अखबार में तस्वीर छपने की वजह से तस्वीर यूं छपी है कि तुम्हें चोट नहीं लगती। हमारी तस्वीर तो छाप दे कोई माई का लाल, ये चोट आखिर क्या होती है? हाय, तुम चोट भी नहीं जानते? नहीं भाई, क्या वाकई पत्थर के हो? पता नहीं, क्या आसमान से टपके हो? मुझे नहीं मालूम। अंधेरा हो गया था, इसलिए वो सुकून से चले जा रहे थे। इस वक्त बच्चे उन पर पथराव नहीं कर रहे थे, लेकिन होशमंदों की एक भीड़ उनके पीछे चल रही थी। अक्सर लोगों ने संगजात से गुफ्तगू भी करनी चाहिए थी, लेकिन वो किसी की तरफ मतवज्जा नहीं हुआ था। इस तरह वो अपनी झोंपड़ियों तक पहुंच गए थे। संगजात चुपचाप झोंपड़ी के अंदर चला गया और सिद्धू इस आदमी से उलझ पड़ा जो शायद उसकी झोंपड़ी के करीब इसका मुंतज़िर था। मैं कुछ नहीं जानता, वो दोनों हाथ उठाकर बोला। जाओ उसी से पूछो जो कुछ पूछना हो, इसके पास तो एक ही जवाब है कि वो कुछ नहीं जानता। अजनबी ने कहा, तो फिर क्या मैं उसका बावा लगता हूँ कि मुझे मालूम होगा? इसके पड़ोसी और मददगार तो हो। जब वो अपने बारे में कुछ नहीं जानता तो मैं क्या जानूंगा? कभी कोई इससे मिलने भी आता है? जी नहीं। देखिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुनो, मेरा तल्लक पुलिस से है। एक पुलिस वाले साहब तो लॉन्ड्री ही में पूछगछ कर चुके हैं, उसी के बाद तो अखबार में इसकी तस्वीर छपी है। ठीक है, मैं दूसरी तरह के सवाल करूँगा। कीजिए साहब, वो मुर्दा सी आवाज़ में बोला। यहाँ इस बस्ती में उसे कौन पहुँचा गया था? कोई भी नहीं, खुद ही आया था, रहने की जगह तलाश करता हुआ। लॉन्ड्री से आने के बाद वो क्या करता है? खाना पकाता है और पड़ा रहता है। कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाता? जी नहीं, मैं तो कभी नहीं देखा। झोंपड़ी से लॉन्ड्री और लॉन्ड्री से झोंपड़ी। तुमने किस शख्स से इस आदमी के बारे में सुना था जिसने किसी बच्चे को पत्थर मारने की तरगीब दी थी? यही तो याद नहीं आता। वो पेशानी पर हाथ मार कर बोला। चलो यही बता दो कि बच्चा कौन था। मुझे ये भी नहीं मालूम जनाब। कैसे मालूम होगा? कल सुबह आ जाइए और उन बच्चों से मालूम करने की कोशिश कीजिए जो उसे पत्थर मारा करते हैं। हाँ, शायद इस तरह मालूम हो जाए। अच्छा सिद्धू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अजनबी ने कहा और आगे बढ़ गया। सिद्धू साहब, सिद्धू ने आहिस्ता से दोहराया और साहब की लज्जत में खोया हुआ झोंपड़ी में दाखिल हुआ। कौन था रे? इसकी बीवी ने पूछा। अरे वही, पूछने वाले चले ही आ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? उस लड़के के बारे में पूछ रहा था जिसने उसे पहला पत्थर मारा था। तो बता क्यों नहीं दिया? मैं क्या जानूं कौन खुदाई ख्वार था? मैं जानती हूँ कौन था। सिद्धू उछल पड़ा। होता कौन? वही शिदे का लड़का गामू। अरे नहीं, हाँ हाँ, उसकी चाची ने मुझे बताया है। सिद्धू उल्टे पांव बाहर भागा कि अजनबी को इससे आगाह कर दे। दरअसल शिदे से उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। उसने सोचा ये बेहतरीन मौका है, पुलिस वाले इसको परेशान कर डालेंगे।
آخرکار پلیا کے قریب اس نے اجنبی کو جا لیا۔ رکیے جناب، ٹھہریے جناب۔ اس نے کسی قدر فاصلے ہی سے اسے آوازیں دینی شروع کر دی۔ اجنبی رک کر اس کی طرف مڑا۔ آپ کے چلے جانے کے بعد میری گھر والی نے بتایا، وہ ہانپتا ہوا بولا۔ اچھا کیا بتایا؟ شدے کے لڑکے گامو کو کسی نے 5 روپے دے کر پتھر مروایا تھا۔ شدے کون ہے؟ دھوبی ہی ہے جناب، میرے گھر کے پاس رہتا ہے۔ اس کا لڑکا ہے گامو، باپ ہی کی طرح خراب ہے۔ اچھا میں دیکھوں گا۔ ابھی دیکھ لیجئے، اس وقت باپ بیٹا دونوں جگی میں ہی ہوں گے، لیکن جناب میرا نہ معلوم ہونے پائے۔ نہیں سدھو صاحب، بھلا ایسا بھی کیا؟ اسے ہرگز یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا نام آپ نے لیا تھا۔ اجنبی پھر جھونپڑیوں کی طرف مڑ گیا اور سدھو وہیں کھڑا سوچتا رہا، آخر یہ کیسا پولیس والا ہے